السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا اور میرے بھائی مفتی محمد عارف صاحب حافظک اللہ تعالی، آپ نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ سے جو ہے وہ یہ کچھ باتیں اور حوالہ جات پیش کیے۔ میرے محترم بھائی مفتی محمد عارف صاحب، آپ نے جو ہمیں نام دیا ہے، آپ کے دیے ہوئے نام کے مطابق آپ ایک غیر مقلد سے مخاطب ہیں، اور ہمارے نام کے مطابق جو ہم نے ہمارا نام رکھا اہل الحدیث سے آپ مخاطب ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی، کبھی بہت پہلے بھی آپ کو میں نے کہا تھا، اس پروردگار مستوی علی العرش کے فضل و کرم سے حدیث بیان کرتے ہوئے ضرور خیال کیا کریں کہ ایسی کوئی روایت بیان نہ کریں کہ جو سندن ضعیف ہو۔ ہاں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے کریں، لیکن ساتھ میں اس بات کی تحقیق بھی کریں کہ روایت جو ہے وہ سندن ضعیف ہے، اور ساتھ میں یہ عرض بھی کر دیں کہ میں جو بیان کرنے لگا ہوں وہ روایت سندن ضعیف ہے، ورنہ بحمد اللہ و فی فضل اللہ ہمیں فوراً سے پہلے احساس ہو جاتا ہے، اور فوراً سے پہلے بحمد اللہ تحقیق بھی کر لیتے ہیں کہ روایت سندن ضعیف ہے، موضوع ہے، اور اس کا کیا معاملہ ہے۔ اور پیارے نبی علیہ اور میں آپ کا انتہائی ادب و احترام کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ فرمایا ہے، لا تکذبوا علیہ فإنہ من کذب علیہ فلیلج النار۔ یہ صحیح بخاری کے اندر 106 نمبر کی روایت، اور 107 نمبر کے اندر من کذب علیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور اسی طرح یہ روایات دیگر بہت ساری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا کریں۔ ہم مسلک پرستی یا تنظیم پرستی میں، خیر اللہ کے علاوہ ہم پرستش تو کرتے ہی نہیں ہیں، تنظیم یا مسلک کی پیروی میں ہمیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ کہیں دانستہ یا غیر دانستہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ہم جھوٹ تو نہیں بول گئے۔ عن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کاذبا علی لیس ککاذب علی احد من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ صحیح بخاری میں 1291 نمبر کی روایت، 1291 نمبر کی حدیث ہے، اور اس میں مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھ پر جھوٹ بولنا کسی عام بندے پر جھوٹ بولنے کے جیسا نہیں ہے۔ اگر میں کسی عام بندے پر، حالانکہ وہ بھی حرام ہے، وہ بھی علیکم بالصدق کے خلاف ہے، وہ بھی جھوٹ سے بچنے کے حکم کے خلاف ہے، عام بندے پر بھی جھوٹ نہیں بولنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر جھوٹ بولنا کسی عام شخص کے اوپر جھوٹ بولنے کے جیسا نہیں ہے۔ مجھ پر جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، اپنا ٹھکانہ، اپنا رہنا مسکن وہ جہنم میں سے بنا لے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال تو ہم تو ضرور رکھتے ہیں۔ آپ نے جب حدیث یہ بیان کی تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اب سب سے پہلے میں اس روایت پر بات کر لوں۔ علامہ محمد البانی، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، سلسلہ اعلی حدیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی دیگر جگہوں پر لے کر آئے ہیں
سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ کے اندر 4493 کتنا بنتا ہے؟ 4493. ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرف فی الدنیا فسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام. علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ ضعیفہ والموضوعہ کے اندر فرماتے ہیں روایت ضعیف ہے. لو جی، اس روایت کی تو ہو گئی خلاصی، یہ روایت تو چھٹی. جس روایت پر آپ نے یا حضرت زکریا صاحب نے یا حضرت الیاس صاحب نے یا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پڑھے کے مطابق جس روایت پر انہوں نے بنیاد رکھی وہ روایت تو ضعیف ہو گئی. اب آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ عمارت کی بنیاد ہی کھوکھلی کر دیں، آپ عمارت کی بنیاد ہی نکال لیں، ہم اپنے لینگویج میں مقامی طور پر کہتے ہیں بنیاد کو ایرا. عمارت کی بنیاد کیا ہے؟ عمارت کی بنیاد ہے ایرا. جب کسی عمارت کا ایرا اور اس کی بنیاد ہی نکل جائے اور بیکار ہو جائے تو وہ عمارت پوری کی پوری زمین پر دھڑام ہو جاتی ہے. تو یہ روایت جس روایت پر انہوں نے یہ کشف اور مردے کے دیکھنے کی عمارت کی بنیاد رکھی، وہ بنیاد، وہ ایرا ختم شد، وہ روایت ہی سندن ضعیف ہے. اب ایک یہ روایت ضعیف ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا کام تھا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو بیان کرتے ہوئے بتانے بھی لگا ہوں اور ساتھ میں یہ کہ باقیوں کو اس بات کی طرف رہنمائی بھی کرنے لگا ہوں. میں روزانہ صبح سے دوپہر سے شام تک جب بھی بات کرتا ہوں میری 100 میں 100% یہ کوشش ہوتی ہے کہ دماغ کھپاؤں اور دماغ کھپانے کے بعد اس بات کی اچھی طرح جانچ پڑتال کروں. آیا یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت بھی ہے؟ انسان ہے، بندہ چوک جاتا ہے، کبھی چوک ہو بھی جائے تو خبردار ہونے پر پھر دوبارہ اس کے اندر ہم اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دی مگر روایت ضعیف تھی. الغرض یہ کہ مفتی محمد عارف صاحب حافظک اللہ ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرف فی الدنیا فسلم علیہ الا عرفہ، یہ روایت سندن ضعیف ہے. اگر اس روایت پر اس روایت کو بنیاد بنا کر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے عمارت کھڑی کی تو عمارت گئی. اس عمارت کو بنیاد بنا کر حضرت زکریا صاحب نے، حضرت الیاس قادری صاحب نے یا حضرت تھانوی صاحب نے یا حضرت گنگوہی صاحب نے یا XYZ کسی نے بھی اس روایت کو بنیاد اور ایرا بنا کر عمارت کھڑی کی تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ ایرا اور یہ بنیاد نکال دیا. اللہ کی رحمت ہو تمام مومنین و مسلمین پر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اس کے بعد آتے ہیں روحوں کی ملاقات. تو یہ روایت جو آپ نے بیان کی سنن نسائی کتاب الجنائز وغیرہ کے اندر ہے اغلباً. سنن نسائی کتاب الجنائز کے اندر کہ میں مر جاؤں گا اور میری روح عالم ارواح میں جائے گی جہاں روحوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو روحوں سے ملاقات اور بات چیت اور گفتگو، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. اب ان روحوں کی ملاقات کا مردوں کے کشف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے روایت بیان کی کہ روحوں کی ملاقات ہوتی ہے، تو میرے پیارے بھائی ایک ہے پہچان کرنا، روحوں کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں اور پہچان ہو رہی ہے. ایک ہے مردے کا زندہ سے پہچان کرنا، مردہ پہچانتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے. اور فضائل اعمال والے نے کیا لکھا؟ صاحب فضائل اعمال نے لکھا کہ مردے کو دیکھنے میں دقت نہ ہو. حدیث کیا ہے؟ الا عرفہ. اور فضائل اعمال کیا ہے؟ حالانکہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت بنیاد بنانے کے قابل ہی کوئی نہیں ہے، ختم شد. تو اس لیے دیکھنا اور الا عرفہ، تو یہاں تو مردہ دیکھ رہا ہے
سویا ہوا بندہ نہیں دیکھتا. مفتی عارف صاحب آپ کبھی تجربہ کر لیں, سویا ہوا بندہ نہیں دیکھتا تو قبر میں موجود مردہ کیسے دیکھے گا کہ باہر کی دنیا میں کوئی آیا ہے اس کے پاس. اور پھر آپ نے کہا کہ بلکہ یہاں حدیث میں اس ضعیف حدیث کے اندر کان یعرفہ فی الدنیا. اب مفتی عارف صاحب اور میں ایک دوسرے کی پہچان رکھ رہے ہیں, وائس کی حد تک ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مردہ وہ ہے کہ جو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں ہے. تو فضائل اعمال نے تو لکھا کہ قبر والے پر, صاحب مزار پر آؤ تو پاؤں کی طرف سے آؤ. حق تعالی شانو اگر مردے کو کشف ادا کرے تو مردے کو دیکھنے میں دقت نہ ہو. حضرت جی اس صاحب مزار اور میری تو کوئی میری اور اس کی کوئی معرفت ہی کوئی نہیں ہے, کوئی پہچان ہی کوئی نہیں ہے. حدیث پڑھو, ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرفہ, کان یعرفہ, جو اس کو دنیا میں پہچانتا تھا. اب اگر میں علی حجویری کی قبر پر جاتا ہوں تو علی حجویری تو مجھے پہچانتا ہی نہیں تھا, وہ کب کا مر گیا, میں ابھی زندہ ہوں. میں اگر کہیں کسی کھوتے شاہ والے کی قبر پر جاؤں, ہمارے پاکستان میں تو ہیں, آپ کے انڈیا میں شاید نہ ہو تو میں نہیں کہتا, ہمارے پاکستان میں کھوتے شاہ والا دربار بھی ہے, کتوں والا دربار بھی ہے, مگر مچھوں والا دربار بھی ہے, کچھوؤں والا دربار بھی ہے, اور بندروں والا, بندر ڈنکیوں والا دربار بھی ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. تو کھوتے شاہ کے دربار پر اگر میں جاؤں, ہمارے سندھ پاکستان میں ایک دربار ہے بابا کھوتے شاہ کا دربار, وہاں کھوتوں کا نذرانہ دیا جاتا ہے. ہمارے سندھ پاکستان میں ایک دربار ہے مگر مچھوں والی سرکار, وہاں مگر مچھوں کو نظر و نیاز ڈالی جاتی ہے. میرے شہر, میری سٹی ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک دیہات میں بندروں والی سرکار ہے, وہاں پیر کے بندروں کو نذرانے ڈالے جاتے ہیں. اور میری ہی سٹی کے مضافات کے اندر ایک دربار ہے, وہاں کتے کی بھی قبر ہے, بابا کتے والی سرکار, اور اس کتے کی بھی باقاعدہ قبر بنائی گئی ہے. تو میں اگر اللہ نہ کرے, آپ کے بات بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اگر بابا کتے والی سرکار پر جاؤں, یا سندھ کے اندر ایک دربار ہے بابا کچھوؤں والی سرکار, وہاں اس دربار میں ایک تالاب ہے, تالاب میں بڑے بڑے کچھو ہیں, ان کچھوؤں کو نظر و نیاز ڈالی جاتی ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو کچھو ہے نا, کچھو, یہ کچھو بابے کی جوئیں تھی, بابے کے رینڈ تھے, یعنی بابا اتنا پرلے درجے کا غلیظ کہ بابے کے رینڈ, بابے کی جوئیں, کچھو. تو میں اگر بابے, اور ایک اور دربار بھی بتا دوں مفتی عارف صاحب, کیا یاد کرو گے, ہمارے پاکستان میں دربار بہت زیادہ ہے نا, میں بتائے بغیر مزہ بھی نہیں آتا. ایک دربار ہے بابا ککڑ شاہ کا دربار, وہاں بڑے بڑے لوگ آ کر مرغوں, ہم مرغ کو سرائکی میں ککڑ کہتے ہیں, وہاں آ کر مرغوں اور ککڑوں کے نذرانے ڈالے جاتے ہیں. لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے دیسی ککڑ لے کر آتے ہیں, دیسی مرغے لے کر آتے ہیں, وہ مرغا جو ککڑوں کوں کرتا ہے. تو اگر میں بابا ککڑ شاہ کے دربار پر جاؤں تو بابا ککڑ شاہ تو مجھے جانتا بھی نہیں تھا, کان یعرفہ فی الدنیا, اس کی اور میری تو کوئی دنیا میں جان پہچان رہی نہیں ہے. اور فضائل اعمال کہتی ہے کہ مزار پر جاؤ تو پاؤں کی طرف سے جاؤ. اب اگر بالفرض محال, چلو یہ تو کتے بلے سور چوہے جتنی سرکار تھی ان کو ہم چھوڑ دیں, میں اگر حضرت تھانوی صاحب کی قبر پر جاتا ہوں, میں اگر کہیں حضرت گنگوئی صاحب کی قبر پر آتا ہوں, میں اگر کہیں پر حضرت انور شاہ کشمیری کی قبر پر جاتا ہوں, ہیں جی یہ بزرگان دین ہے نا, اور اگر اسی طرح میں اگر اپنے ملک پاکستان میں علامہ اقبال کی قبر پر جاتا ہوں, یا کراچی محمد علی جناح کی قبر پر جاتا ہوں, کان یعرفہ فی الدنیا, یہ تو مجھے دنیا میں جانتے نہیں تھے, مجھے دیکھیں گے کیسے اور مجھے پہچانیں گے کیسے, کہاں ہوگا الا عرفہ. تو یہ کیا سکھا رہی ہے فضائل اعمال, فضائل اعمال کیا سکھا رہی ہے. ہمارے تبلیغی بھائی گلی گلی, ہمارے تبلیغی بھائی کوچا کوچا کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہاں تو مردوں سے بہت کچھ ہو رہا ہے, مردہ آنے والے کو دیکھ رہا ہے,
مردہ آنے والے کو دیکھ رہا ہے، مردوں کو کشف ہو رہا ہے۔ نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین۔ یہ مجھے اس لیے یاد ہے یہ جملے کہ میں نے بھی سروزہ لگایا تھا، اور کبھی میں جایا کرتا تھا کہاں پر، وہ شب جمعہ کے اندر۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین، تو یہ کہاں سے لیا ہے؟ ہم لکیر کے فقیر ہیں؟ ہم کیا یہ ہیں کہ جدے منہ ملا دا اڑے منہ سادہ، جدھر مولوی کا منہ ادھر ہمارا منہ؟ نہیں میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے۔ اگر ہمارے باپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہم بھی غلطی کریں گے؟ کیونکہ ہمارے باپ نے غلطی کی ہے تو میں بھی غلطی کروں گا۔ یہ جتنے حضرات ہیں یہ بزرگان دین، آپ نے بات کی کہ ہر قول کا حساب ہوگا، اور اسی میں ایڈ کر لیں بے ادبی، نہ میرے بھائی، ہم مانتے ہیں کہ ہر بول کا حساب ہوگا، ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، ہمارے بولنے کو تولا جائے گا۔ اس لیے کسی کی بے ادبی ہم نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ عرض کر رہے ہیں کہ اگر حضرت زکریا صاحب سے چوک ہو گئی، غلطی ہو گئی، معصوم تو نہیں ہے نا، اگر حضرت الیاس صاحب سے غلطی ہو گئی ہے تو بھائی اس کا یہ حال نہیں ہے کہ ہم بھی ان کے پیچھے غلطی پر غلطہ کریں۔ اگر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ضعیف حدیث کی بنیاد پر ایک پورا باب اور چند صفحات لکھوا ڈالے تو ہم شیخ الاسلام کے مقلد تو نہیں ہیں نا۔ ضرور ہم مانتے ہیں کہ ہمارے راہبر ہیں، رہنما ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، ہم مانتے ہیں۔ بزرگان دین کی اتباع اور اطاعت کو ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں، لیکن اذا تتلی علیہ آیاتنا لم یخروا علیہ صما وعمیانا، ہم کوئی اندھے بہرے نہیں ہیں کہ جڑے منہ ملا دا اڑے منہ سادا۔ اللہ نے ہمیں کھوپڑی دی ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، ہمارے پاس علماء موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ اب دیکھیے آپ نے حدیث بیان کی بڑے مزے کے ساتھ، ہیں جی، کہ ما من عبد یمر بقبر رجل کان یعرف فی الدنیا۔ اب میں کیا کروں، میرے سامنے علامہ البانی رحمہ اللہ یہ مسجد میں آ گئے، میں نے علامہ البانی رحمہ اللہ کو صرف کلک کیا، کلک، اور اللہ جنت کا باغ بنائے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو، اللہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ وہ فوراً بتا رہے ہیں 4493 پر روایت ضعیف ہے، قصہ ختم۔ تو میرے بھائی، عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جب عمارت بنانے لگتا ہے نا، عمارت میں سب سے پہلے ایک تو بنیاد کو گہرا کھودتا ہے، ٹھیک ہے، بنیاد کو گہرا کھودنا، جب زمین اچھی طرح سخت آ جائے پھر اس کے اندر سریا ڈالنا، پھر اس کے اندر کنکریٹ ڈالنا، ریت، سیمنٹ، بجری، ٹھیک ہے جی، پھر اس کے اوپر آ کر آپ نے عمارت کھڑی کرنی ہے۔ جو جب آپ عمارت کے اندر گوبر ڈال دیں، واہ جی واہ، عمارت کے اندر گہرائی میں بنیاد کھودنے کی بجائے عمارت کی بنیاد میں آپ لوہا اور ریت اور سیمنٹ اور بجری ڈالنے کی بجائے آپ عمارت میں گائے کا گوبر ڈال دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ عمارت اپنے مکینوں سمیت دھڑام ہوگی، جو آپ نے کروڑوں کا خرچہ کیا وہ بھی ضائع اور بندے بھی مر گئے۔ کوئی بے وقوف ایسا کرے گا؟ تو اگر ہمارے گزرے ہوئے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، وہ معصوم نہیں تھے، اور ہم خیر سے ان کے مقلد بھی نہیں ہیں کہ جدے منہ ملا دا اڑے منہ سادا۔ تو اس لیے یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہم سب کو چاہیے، میں پہلے اپنے لیے کہہ رہا ہوں پھر آپ اور دوسروں کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب حدیث بیان کرنے لگے تو اگر میرے اندر خود علم موجود ہے تو میں اپنے علم اللہ کی مدد کے زور پر میں صحیح اور ضعیف کی پہچان کر لوں، اور اگر میرے پاس خود کا علم نہیں ہے تو میں علماء سے رہنمائی لوں،
آیا یہ حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے بھی کہ نہیں بھی؟ تو یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے، اس لیے مردوں کو کوئی کشف نہیں ہوتا۔ ہم صرف اتنا ماننے پر تیار ہیں جتنا جو کہ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہو، جو کہ صحیح حدیث کے اندر ثابت ہو۔ آپ نے کہا کہ بزرگوں نے دین کی خدمت کی، بالکل جی مانتے ہیں، ہم ان کی خدمت سے کب انکاری ہیں؟ ہم بزرگان دین کی خدمت سے انکاری کوئی نہیں ہے۔ ہم تو اللہ والوں کے لیے، توحید والوں کے لیے، سنت والوں کے لیے، صاحب عقیدہ لوگوں کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ ہم تو دعا گو ہیں، ہم خدمات سے کب انکاری ہیں؟ ہاں، اگر میں انکاری ہوں تو بزرگان دین کے معصوم عن الخطا ہونے سے انکاری